بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے متعلق بھی کئی اقوال ملتے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور یہ ہے کہ دمشق کے بادشاہ نے آپ علیہ السلام کی کسی محرم ایک عورت سے شادی کا ارادہ کیا، پھر ایک ایسی عورت سے شادی کا ارادہ کیا جو کہ شریعت کے لحاظ سے ممنوع تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس بادشاہ کو اس کے ارادے سے منع رکھنے کی کوشش کی۔ وہ عورت بھی اس بادشاہ سے محبت کرتی تھی۔ اس کے دل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق رنجش پیدا ہو گئی۔ شیطان نے اس عورت اور بادشاہ کو ملا دیا۔ اس عورت نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون چاہیے۔ بادشاہ نے حامی بھر لی اور اپنی کچھ سپاہیوں کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا۔ وہ بدبخت آپ علیہ السلام کا سر اور خون ایک تھال میں لے کر آئے۔ اس عورت نے جب سر مبارک کو دیکھا تو اس وقت مر گئی اور جہنم واصل ہوئی۔ یہ بھی مشہور ہے کہ بادشاہ کی ملکہ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے عشق ہو گیا تھا۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلا بھیجا اور آپ علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ اس عورت نے بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ پہلے تو انکار کرتا رہا، پھر جب مطالبہ بڑھ گیا تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے اپنے کارندے بھیجے، جو آپ علیہ السلام کا سر مبارک اور خون ایک تھال میں لے کر واپس آئے۔ بادشاہ نے وہ سر مبارک اور خون اپنی ملکہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت زکریا علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا تو انہیں سلام کیا اور دریافت کیا کہ اے یحییٰ علیہ السلام کے والد، مجھے بتائیں کہ آپ علیہ السلام کو کیسے شہید کیا گیا اور بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یحییٰ علیہ السلام اپنے دور میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور سب سے زیادہ وجیحہ نظر آتے تھے، اور پھر جیسے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ انہیں عورتوں کی حاجت نہ تھی، اس دور کے بادشاہ کی بیوی ان پر عاشق ہو گئی اور وہ عورت بدکار تھی۔ اس نے یحییٰ علیہ السلام کی جانب پیغام بھیجا، لیکن اللہ عز و جل نے انہیں محفوظ رکھا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے انکار کر دیا۔ اس عورت نے ان کے قتل کی ٹھان لی اور بنی اسرائیل کے لیے ایک دن عید کا مقرر تھا۔ اس دن بادشاہ کا دستور تھا کہ وہ عہد کر لیتا تھا، اسے پورا کرتا تھا۔ بادشاہ جب عید کے لیے روانہ ہونے لگا تو ملکہ نے اسے رخصت کیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ملکہ نے کہا، میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لے، مگر وہ عورت اپنی بات پر قائم رہی۔ بادشاہ نے اپنے سپاہی روانہ کیے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اس وقت اپنے حجرہ خاص میں عبادت میں مصروف تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک شست میں ذبح کر دیا گیا اور ان کا خون اور سر مبارک اس عورت کے پاس لے جایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زکریا علیہ السلام سے پوچھا کہ اس وقت آپ علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ کیا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں اس وقت نماز میں ہی مصروف رہا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک اور خون اس عورت کے پاس پہنچا تو شام ہونے والی تھی۔ اللہ عز و جل نے اس عورت، بادشاہ اور اس کے تمام اہل خانہ کو خدام سمیت زمین میں دھنسا دیا۔
بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہ سب حضرت زکریا علیہ السلام کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ ان کا رب ناراض ہو گیا ہے۔ اب ہم اس بادشاہ کی ہلاکت کا بدلہ لیں گے اور اسے قتل کریں گے۔ پھر وہ لوگ میری تلاش میں نکلے تاکہ مجھے قتل کر سکیں۔ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ بنی اسرائیل میرے قتل کے در پہ ہے۔ میں وہاں سے نکلا۔ شیطان بنی اسرائیل کی رہنمائی کر رہا تھا۔ جب مجھے خطرہ لاحق ہوا تو میں نے اپنے سامنے ایک درخت کو دیکھا۔ اس درخت نے مجھے اپنی جانب بلایا اور میں اس کے پاس گیا تو وہ پھٹ گیا اور میں اس میں داخل ہو گیا۔ شیطان آیا اور اس نے میری چادر کے پلو کو اس وقت پکڑ لیا جب درخت باہم مل رہا تھا۔ چنانچہ میرے چادر کا پلو باہر رہ گیا اور بنی اسرائیل جب وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں کہا کہ وہ درخت دیکھو جس میں تمہیں پلو نظر آ رہا ہے، یہ پلو زکریا علیہ السلام کی چادر کا ہے۔ بنی اسرائیل نے اس وقت درخت کو جلانے کا ارادہ کیا تو شیطان نے کہا کہ اسے آرے سے چیر دو۔ چنانچہ انہوں نے اس درخت کو آرے سے چیر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس وقت آپ علیہ السلام کو کچھ تکلیف ہوئی؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تکلیف تو اس درخت کو ہوئی جس میں اللہ عز و جل نے میری روح کو رکھ دیا تھا۔ یہ وقت عن قریب معلوم ہوتا ہے اور اس میں موجود کئی باتوں پر اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ اس روایات میں موجود کئی باتیں صحیح میں موجود واقعہ معراج کے مطابق نہیں ہیں اور واقعہ معراج میں ان کا نام چند الفاظ میں محفوظ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کی رات دو خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ جمہور علماء کا بھی یہی قول ہے کہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عائشہ بنت عمران اور حضرت مریم علیہ السلام بنت عمران آپس میں بہنیں تھیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عائشہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی تھی اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ عمران کی بیوی حنا کی بہن تھی۔ اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ واللہ عالم حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کہاں شہید کیا گیا، اس کے متعلق بھی بے شمار قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ میں شہید کیا گیا۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام کو بیت المقدس کے علاوہ کسی اور جگہ شہید کیا گیا۔ حضرت سورہ امیش رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کو اس پتھر پر شہید کیا گیا جہاں 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا۔ حضرت سعد بن معیط رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بخت نصر دمشق آیا تو اس نے ایک جگہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون ابلتے دیکھا۔ اس نے جب لوگوں سے اس خون کے متعلق دریافت کیا تو اسے بتایا گیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون ہے اور سارا واقعہ اسے بیان کیا۔ بخت نصر نے آپ علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیتے ہوئے 70,000 اسرائیلیوں کو قتل کیا۔ یہ حدیث حضرت سعد بن معیط کی جانب سے صحیح ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو دمشق میں شہید کیا گیا اور بخت نصر کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا، جیسا کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ واللہ عالم۔ حضرت زید بن واقد رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے کہ میں نے جب دمشق میں مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک محراب کے نزدیک ستونوں میں سے نکلا۔ میں نے آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک کی زیارت کی
آپ علیہ السلام کے چہرے کی جلد اور سر کے بال میں کوئی فرق نہ آیا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ابھی شہید کیا گیا ہے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر مبارک کو جامع مسجد دمشق کے سکاسکا نامی ستون کے نیچے مدفون کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔ ابن قرنی المستغنی فی الفضائل الاقصیٰ میں عباس بن سبا سے اور انہوں نے مروان سے اور انہوں نے سعد بن عبدالعزیز سے انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے غلام قاسم سے روایت کیا ہے کہ دمشق کے بادشاہ کا نام حداد بن حداد تھا اور اس نے اپنے بیٹے کی شادی اپنی بھتیجی ایریل سے کی جو سیت کی شہزادی تھی۔ دمشق میں واقع سوق الملوک بازار اریل کا ذاتی تھا اور وہاں سونا وغیرہ ڈھالنے کا کام ہوتا تھا۔ حداد کے بیٹے نے کسی وجہ سے اسے 3 طلاقیں دے دی اور پھر اسی سے رجوع کا ارادہ کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے جب اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عورت تجھ پر اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ حلالہ نہ کر لے، یعنی کسی دوسرے شخص سے شادی کرے اور پھر وہ اسے طلاق دے اور اس کی شادی تیرے ساتھ ہو۔ اس عورت نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بات سنی تو آپ علیہ السلام کے خلاف ہو گئی۔ اس نے حداد سے آپ علیہ السلام کا سر مبارک اور خون طلب کیا۔ حداد نے پہلے تو انکار کیا، پھر اس کی بات مان لی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے پاس اس کے سپاہی آئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر تھال میں رکھا اور اس عورت کے پاس لے گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس وقت جبرون کی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک میں سے یہ آواز آ رہی تھی کہ اس عورت کے لیے حلال نہیں جب تک کہ یہ کسی اور کے ساتھ ہم بستر نہ ہو جائے۔ اس عورت نے وہ تھال لیا اور آپ علیہ السلام کا سر مبارک اس میں موجود تھا۔ وہ اس تھال کو لے کر اپنی ماں کے پاس لے آئی اور جب اس نے وہ تھال ماں کے سامنے رکھا تو زمین میں دھنسنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اس کے پاؤں زمین میں غائب ہو گئے، پھر وہ پہلوؤں تک دھسا دی گئی۔ ماں نے شور مچانا شروع کیا اور اس دوران وہ کندھوں تک زمین میں دھس چکی تھی۔ ماں نے جلادوں کا حکم دیا کہ وہ اس کا سر کاٹ دے تاکہ وہ اس کے سر سے اپنے دل کو تسلی دے سکے۔ چنانچہ اس عورت کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور باقی تمام جسم زمین نگل گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون ابلتا رہا یہاں تک کہ بخت نصر نے دمشق پر حملہ کیا اور 70,000 اسرائیلیوں کو قتل کیا۔ حضرت سعد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی نبی کا خون تھا جو ابل رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اے خون، تو نے بنی اسرائیل کو فنا کر دیا، اب تو رک جا۔ چنانچہ اللہ عز و جل کے حکم سے وہ خون ابلنا بند ہو گیا۔ اہل دمشق میں سے کئی لوگ بیت المقدس کی جانب بھاگ گئے۔ بادشاہ نے ان کا پیچھا کیا اور بے شمار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کی تعداد کو شمار نہیں کیا جا سکتا اور بے شمار لوگ قیدی بنائے گئے اور بے شمار لوگ ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ واللہ اعلم۔